اگر سامعین کی توجہ ہو تو بہت خوش نظر آتا ہے، مجھے اتنا بتا مجھ سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ تو بہت خوش نظر آتا ہے، مجھے اتنا بتا مجھ سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ تو میرے ساتھ کھڑا ہو کے انتظار نہ کر، تو میرے ساتھ کھڑا ہو کے انتظار نہ کر، میرا شمار تو ٹوٹی ہوئی قطار میں ہے، میرا شمار تو ٹوٹی ہوئی قطار میں ہے، بھیڑ اتنی ہے کہ مصروف ہوئی غم کی سڑک، بھیڑ اتنی ہے کہ مصروف ہوئی غم کی سڑک پار کرتے ہوئے ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں، پار کرتے ہوئے ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں۔ آج ایک غزل کے 2-3 شعر۔ آنکھوں سے سمجھ تھوڑا جا پانی دے میں جائے تھوڑا۔ آنکھوں سے جب اشک بہایا کرتا تھا، میں جنگل کی آگ بجھایا کرتا تھا، تم پوچھو گے میں کیسے کوہسار بنا، تم پوچھو گے میں کیسے کوہسار بنا، میں پتھر کو غور سے دیکھا کرتا تھا۔ بہت سے کیا کہنے، میں پتھر کو غور سے دیکھا کرتا تھا۔ شاہ صاحب کوئی غلطی گساخی ہو گئی تو معاف کر دے ریاض شاہ صاحب، شعر دیکھیے گا جی۔ جتنی دیر تو مجھ سے باتیں کرتی تھی، جتنی دیر تو مجھ سے باتیں کرتی تھی، اتنی دیر میں آنسو روکا کرتا تھا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہی ظفر سکال بھی چاہ گئے۔ دیر میں آنسو روکا کرتا تھا، جو بھی تجھ کو دیکھ کے واپس آتی تھی، جو بھی تجھ کو دیکھ کے واپس آتی تھی، میں اس آنکھ کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، میں اس آنکھ کے پیچھے بھاگا کرتا تھا۔ جب جب دھوپ تمہارے سر پر آتی تھی، جب جب دھوپ تمہارے سر پر آتی تھی، میں دونوں ہاتھوں سے سایہ کرتا تھا، میں دونوں ہاتھوں سے سایہ کرتا تھا۔ شانی بھائی بڑا محبت والا شعر ہے۔ سبز رتوں میں میری، سبز رتوں میں بھی میری یہ عادت تھی، سبز رتوں میں بھی میری یہ عادت تھی، سوکھے پیڑ سے ملنے جایا کرتا۔ کیا بات ہے، سوکھے پیڑ سے ملنے جایا کرتا تھا۔ شعر دیکھیں جی۔ ایک دن ایک دیوار نے مجھ کو سمجھایا، ایک دن ایک دیوار نے مجھ کو سمجھایا، میں بھی کتنا شور مچایا کرتا تھا، میں بھی کتنا شور مچایا کرتا تھا۔ جب زنجیر سے مجھ کو فرصت ملتی تھی، جب زنجیر سے مجھ کو فرصت ملتی تھی، مرہم پر میں زخم لگایا کرتا تھا، مرہم پر میں زخم لگایا کرتا تھا۔ طائر کو بچنے کا موقع دیتا تھا، طائر کو بچنے کا موقع دیتا تھا،
اندازے سے تیر چلایا کرتا تھا اندازے سے تیر چلایا کرتا تھا شعر دیکھیں جی مظہر میں بھی موت سے کتنا ڈرتا تھا مظہر میں بھی موت سے کتنا ڈرتا تھا اکثر پچھلی سیٹ پہ بیٹھا کرتا تھا واہ جی واہ اکثر پچھلی سیٹ پہ بیٹھا کرتا تھا تیرے خیال میں کچھ ہے سے گمراہ برسوں میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسوں تیرے خیال میں کچھ ہے سے گمراہ برسوں دیکھیے گا کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دل کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دل سو میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا برسوں کہا تھا تم نے کہ کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دل سو میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا برسوں شعر دیکھیے گا جی کہیں وہ ذائقہ تحلیل ہی نہ ہو جائے کہیں وہ ذائقہ تحلیل ہی نہ ہو جائے میں اسے مل کہ کسی سے نہیں ملا برسوں میں اسے مل کہ کسی سے نہیں ملا برسوں آخری شعر غزل کا تمہارے ہاتھ کی دستک کی آس میں مظہر تمہارے ہاتھ کی دستک کی آس میں مظہر تمہارے ہاتھ کی دستک کی آس میں مظہر میں اپنے گھر سے کہیں بھی نہیں گیا برسوں میں اپنے گھر سے کہیں بھی نہیں گیا برسوں میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسوں تیرے خیال میں کچھ ہے سے گمراہ برسوں سائے کی غزل میں دوسرا شعر جی جی بک دینے تو سب کیوں یاد کیا او نیڑے تھی سے توت نو چن چڑے سے واہ جی واہ او موقع ملیا توت سن کے سوٹا چاہی بیٹھا نا نیڑے جس طرح کی گیت ہے جی گل نہیں رہندی ہر بوہا کھڑکاون نال ہر بوہا کھڑکاون نال دکھ تاں ہوں دن سامن نال اس خیال دی سرزمین بڑی بخت بھری ہے
بڑی اچھی اچھی آوازاں اور سارے دوست مہربان محبت کرنے والے شکریہ جناب بہت محبت ہے عطا اللہ خان سے خلیلی دا تعلق بھی اسے دھرتی کے نال ہے انہوں نے بہت سارا کام کیتا ہے دوستوں کو پتہ ہے کہ اس دھرتی کے مٹھاس ہو بھاگ بھری ہے بسم اللہ جی بندے بندے مرنی ویندے بندے بندے مرنی ویندے مرنی ویندے روح مٹیاں پاون مٹیاں پاون دکھ تاں ہوں دل سامنا سامنا مسئلے اکثر حل تھی وین مسئلے اکثر حل تھی وین حل تھی وین سمجھن تے سمجھاونا دکھ تاں ہوں دل سامنا سامنا جیڑی تساں آکھی نا عزیز بھائی نے کٹھا کی تم دل کو قدم شیر برداشت کر کٹھا کی تم دل کو کچرا پورا کی تم اپنے آپ کو گھیلم رستہ پورا کی تم کٹھا کی تم دل کو کچرا پورا کی تم اپنا گھر کیوں بھائیاں دینا کر چھوڑم اپنا گھر کیوں بھائیاں دینا کر چھوڑم کیوں نل کیتا ہویا وعدہ پورا کی تم کیوں نل کیتا ہویا وعدہ پورا کی تم کٹھا کی تم بارش تھئی تا ہک کچی دیوار دھڑم تھئی بارش تھئی تا ہک کچی دیوار دھڑم تھئی پردہ لا کے گھر دا ویڑا پورا کی تم پردہ لا کے گھر دا ویڑا پورا کی تم ایک روٹی دی خواہش کہاں پوری تھئیے ایک روٹی دی خواہش کہاں پوری تھئیے اپنی رات دا بھورا بھورا پورا کی تم کٹھا کی تم آخری شعر اور اجازت زندگی دے سر نامے میرا نامے لکھو زندگی دے سر نامے میرا نامے لکھو موت دے منہ وچ وڑ کے مصرا پورا کی تم موت دے منہ وچ وڑ کے مصرا پورا کی تم کٹھا کی تم دل کو کچرا پورا ہے جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں علم پرور ہیں علم دوست ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں معاونت کی ہے علی ممتاز خان اور ان کے دیگر سب ساتھی جو ہیں وہ میری طرف سے ہدیہ تشکر کے حقدار ہیں اور ان کے لیے خصوصی طور پر تالیاں بجائیں یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں بڑی ترتیب میں اور نظم و ضبط کے ساتھ جب آتا ہے کلام سنانے تو حالات بڑے مختلف ہوتے ہیں ہم اپنے میاں والی شہر میں جب تقریب کرواتے ہیں تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ بڑی ایسی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ سامعین ایک ایک کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر تو ہم ماشاءاللہ تمام سامعین اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح پہلے ہم نے دیکھے تھے یہ آپ لوگوں کو بھی داد دینی چاہیے کہ آپ نے اتنے شعراء کو حوصلے سے سنا بہت اچھے زبردست باتیں ذہن میں بہت ساری تھیں جو کرنا تھیں آپ سے لیکن اب میں ان کو مختصر کرتا ہوں
آج شعراء نے بہت اچھا کلام سنایا، جو باہر سے دوست آئے ہوئے تھے، خواتین نے بہت اچھا کلام سنایا، نظمیں بہت اچھی تھیں اور مارکت الآرات تھیں، اثر انگیز تھیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں تقریباً 1 ماہ جو ہے وہ باہر 2 ممالک میں گزار کے آیا ہوں. زیارتوں کے سلسلے میں ایران اور عراق گیا تھا. جب آدمی باہر جاتا ہے تو اپنے ملک سے مماثلت یا موافقت جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور یہ لوگ کہاں ہیں. تو وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کوئی کم ہے کسی سے، حوصلے میں ہم ان سے بھی زیادہ بڑے ہیں، کیونکہ ہم نے کتنے عرصے سے دہشت گردی دیں اور شعر بھی کہہ رہے ہیں. اور شعروں کا اہتمام، شاعری کے لیے جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے. تو یہ محترمہ جہارت بسم صاحبہ نے جو شاعری سنائی وہ عصر حاضر کے حوالے سے، وہاں میں 6 دن تقریباً کوئٹہ میں رہا. 3 دن جاتے ہوئے اور 3 دن واپس جب میں آیا تو وہاں کے بہت سے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی، ہم گھومے پھرے بھی. تو وہاں کے حالات دیکھے تو بہت مایوسی ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. پھر جب یہاں آئے تو پھر پیچھے سے پتہ چلا کہ وہاں پھر دھماکہ ہو. امید کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک خان صاحب نال بیٹھے کہ پیڑی صرف سامین تسا نہ بیٹھے، یہ درخت بھی ساری آوازاں سن دے پین اور محفوظ کریں دے پین کو. سائنس ثابت کر چکی ہے کہ یہ بالکل انہوں ساری گلاں بھی یاد ہو سن. آئندہ صدی دے وچ شاید کوئی ایسا جناب مشین بھی آ وجے کہ اساں اتوں مشاعرہ پڑھ کے لگے وجاں یا کوئی شاعر آوے کہ وہ پڑھ کے لگا یا تے بعد یہ درخت سانو وہ مشاعرہ سنوین، یہ بھی ممکن ہے. واہ جی واہ. تے بڑا مزہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے. اللہ پاک انہاں دے برکت پاوے جناب انہاں دی محبتاں دے وچ. ان کا یہ قدم ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے یہ اقدام ہمیشہ جاری رہیں گے اور اس طرح کی محفل کا انعقاد جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، تاکہ ہم سب مل کر جو ہے ان محافل کو جو ہے انجوائے کر سکیں اور تمام جو ہے لوگ اس وقت جو پریشانیوں کے سما اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ خوشی کا اثر یہ ہو سکے. آپ سب کا بہت شکریہ جو یہاں پر آئے ہیں، جو یہاں پر دیگر ہمارے شاعر حضرات ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل احترام ہیں. آپ سب کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ. اور ویلڈن راز بیٹھک اور خورشید راز، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا. اور تمام آنے والے معزز مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب حسن سہیل صاحب، آپ نے راز اپنی بیٹھک کی حوصلہ افزائی کی. سب سے پہلے تو اپنے تمام جو معزز مہمانان گرامی ہیں، تمام شعراء حضرات، شاعرات جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، ان کو اہالیان عیسیٰ خیل کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کو جی آیا نو. اور اس کے بعد جو اس خوبصورت اور انتہائی حسین شام اور تقریب کے جو منتظمین ہیں، اسپیشلی راز ادبی بیٹھک اور علی خان بھائی، آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ آپ نے ایک بہت حسین اور خوبصورت شام سجائی ہے. اور اس جو ایسے حالات سے ہمارا ملک ابھی وطن عزیز گزر رہا ہے، اس کے اندر یہ ایک امید کا دیا ہے. قلم اور کتاب والوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے امید کا جو دیا ہے اس کو روشن رکھنا ہے. اور امید ہے کہ ہمارے عیسیٰ خیل میں اسی طرح کے مزید جو پروگرام ہے وہ ہوتے رہیں گے اور امید کے دیے روشن رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں. یار مسیتے پا چھڑ دے، آپ نمازی نہیں ہوتا. واہ جی واہ، بہت اچھے. دوبارہ پڑھے جی. یار مسیتے پا چھڑ دے، آپ نمازی نہیں ہوتا. اکبر تھوڑا جھل کے آ، تانوں نہ دے گا. اکبر تھوڑا جھل کے آ، کدھا ماضی نہیں ہوتا. واہ. اور ایک کربل دا عالم میرے دل چے، ایک کربل دا عالم میرے دل چے، میرے لہو وچ دھما نے انکار دیاں. ایک کربل دا عالم میرے دل چے، میرے لہو وچ دھما نے انکار دیاں. جے نہ ہون تے پیر دی پیری مک جاوے،
ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਝੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮਰ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖ